ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ سیلف ماسٹری کورس نیو بیچ کے اس 5ویں اور آخری کورس اوور ویو سیشن کے اندر آپ تمام احباب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ پچھلے 4 لیکچرز کے اندر ہم بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہمارا مین مینو ہے اس کو ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج کے اس آخری سیشن کے اندر میں چند انتہائی ضروری اور اہم ہدایات آپ کو دینے جا رہا ہوں، جن کو ذہن نشین کر لینے کے بعد آپ کے لیے اس کورس سے بھرپور طریقے سے استفادہ کرنا بھی ممکن ہو جائے گا اور اس پر خوش اسلوبی کے ساتھ عمل پیرا ہونے میں بھی آسانی پیدا ہو جائے گی۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اپنا جو تعارف کرایا ہے نا، سب سے پہلے وہ ہے اس کی صفت ربوبیت۔ یاد ہے آپ کو الحمدللہ رب العالمین قرآن کے پہلے صفحے پر کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا رب ہے۔ رب کا معنی ہے پالنے والا، کسی وجود کو اس کی ادنا حالت سے آہستہ آہستہ پروان چڑھاتے ہوئے نقطۂ کمال تک پہنچانا، اس کو رب کہتے ہیں۔ چنانچہ جب تک انسان کی زندگی ہوتی ہے نا، تب تک اس کے پاس ترقی کرنے، آگے بڑھنے، کامیابی اور کامرانی کو حاصل کرنے کے مواقع آتے رہتے ہیں، زندگی بھر آتے رہتے ہیں۔ جب تک زندگی قائم ہے نا، مواقع کی کمی کوئی نہیں۔ ہم سب کی زندگیوں کے اندر آج تک بے شمار مواقع آ چکے ہیں، ان گنت، کاؤنٹ لیس، ان لمیٹڈ، جن میں سے کئی مواقع سے ہم نے استفادہ کیا اور کئی سے ہم اپنی لا علمی کی وجہ سے یا کوتاہی کی وجہ سے استفادہ نہ کر سکے۔ لیکن اس وقت سیلف ماسٹری کے اس کورس کی صورت میں جو موقع آپ کے سامنے آیا ہے، یہ اللہ کے فضل و کرم کے بھروسے پر کہہ رہا ہوں کہ آپ کی زندگی کے اندر آنے والے اب تک کے مواقع میں سے ایک یونیک موقع ہے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا، اپنی پرسنل گرومنگ کا، اپنی شخصیت کو سنوارنے کا، نکھارنے کا اور اسے عروج اور کمال سے ہمکنار کرنے کا۔ اور اتنا بڑا موقع ہے کہ اگر آپ نے اس کو اچھے طریقے سے اویل کر لیا تو زندگی بڑی خوشگوار بن جائے گی، اور جینا تو آسان ہو ہی جائے گا، مرنا اس سے بھی زیادہ آسان ہو جائے گا، اور مرنے کے بعد کے جتنے مراحل ہیں وہ سارے کے سارے مرحلے بھی آسان سے آسان تر ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کا اس کورس کا ایک حصہ بننا اور اس وقت اس کلاس کے اندر شامل ہونا یہ محض کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہے۔ اس کائنات کے اندر اتفاق سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، یہ ہماری اپنی لا علمی ہے، کم فہمی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اتفاقاً ہی ایسے ہو گیا، اچانک ہی میں ایسے سرچ کر رہا تھا تو سامنے آ گئی ایک کوئی پوسٹ۔ کچھ بھی اچانک نہیں ہوتا، یہ خدا کی طرف سے سب کچھ پری پلانڈ ہے۔ وہ خدا جس نے آپ کو اپنا رب بنایا ہے، اس کو پتہ ہے کہ آپ کی ضرورتیں کیا کیا ہیں۔ وہی خدا جس دن ہم پیدا ہوئے، جس نے ہماری ماں کی چھاتی کے اندر دودھ کی نہریں جاری کر دیں، اسے پتہ ہے ہمارے کچھ ذہنی تقاضے بھی ہیں، کچھ روحانی تقاضے بھی ہیں۔ پتہ نہیں آپ کے کس وقت کی گئی کون سی دعا ہے جو آپ کو اس کورس کے اندر لے آئی ہے، لیکن اب یہ سب کچھ ہوا تو اللہ کی پلاننگ اور مرضی سے ہے۔ مگر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس سے استفادہ کتنا کرنا ہے اور کتنا نہیں کرنا ہے،
خدا نے اس معاملے کے اندر مداخلت کوئی نہیں کرنی، یہ آپ کی اپنی طلب پر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کے ارادے پر، آپ کی کوشش پر، آپ کی اسٹرگل پر، آپ کی جد و جہد پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی محنت کرتے ہیں اور کتنے خلوص کے ساتھ کرتے ہیں اور کس نیت کے ساتھ کرتے ہیں، اسی کے مطابق رزلٹ آپ لے لیں گے۔ آپ کے علم میں ہے نا کہ بارش ایک ہی ہوتی ہے اور مختلف زمینوں پر جب وہ پڑتی ہے تو کیا ہر زمین سے نتائج ایک سے ملتے ہیں؟ وہی بارش جب کسی ٹھوس جگہ کے اوپر پڑتی ہے، کسی پتھریلی زمین پر، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، ایسے پڑتی ہے اور بہہ کر چلی جاتی ہے۔ وہی بارش جب کسی غلاظت کے ڈھیر پر پڑتی ہے، وہاں سے بدبو اور تافن اٹھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور وہی بارش جب کسی ایسی زمین پر پڑتی ہے جس پر محنت کے ذریعے مجاہدہ کر کے جس کو نرم اور ہموار کر لیا جاتا ہے اور جس میں بیج بو دیا جاتا ہے، وہاں سے پھل پھول سبزہ اور پتہ نہیں کیا کیا شگوفے اگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ بارش ایک ہی ہے، لیکن زمین نے اپنی اپنی استعداد کے مطابق اس سے استفادہ کیا۔ یہی معاملہ یہاں ہے، کورس ایک ہے سب کے لیے، لیکن استفادہ کس نے کتنا کرنا ہے وہی بات ہو، جتنا جو گڑ ڈال لے گا اتنا میٹھا ہو جائے گا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ استفادہ کی شرائط کیا ہے۔ استفادہ کی سب سے پہلی شرط ہے ایک برننگ ڈیزائر کا آپ کے اندر موجود ہونا۔ ایک ہے خالی ڈیزائر، خواہش، اور ایک ہے برننگ ڈیزائر۔ جسٹ جو خالی خواہش ہوتی ہے نا، اس طرح کی خواہشیں تو ہماری زندگی کے اندر ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں۔ غالب نے کہا تھا نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ کتنی خواہشیں ہیں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، یہ بن جاؤں میں وہ بن جاؤں میں، لیکن کیا ساری خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں؟ صرف وہ خواہشیں پوری ہوتی ہیں جو برننگ ڈیزائر کے درجے میں چلی جاتی ہیں۔ برننگ ڈیزائر، شدید خواہش، اس خواہش کو کہا جاتا ہے کہ جس خواہش کے اندر اتنی ایک انسان کے اندر شدت آ جائے، اس خواہش کے اندر اتنی سنسیریٹی آ جائے کہ اگر فرض کریں اس کے پاس 100 خواہشوں کی ایک لسٹ ہو اور اسے کہا جائے کہ اس میں سے کوئی ایک خواہش پوری ہو سکتی ہے، باقی 99 پر کانٹا لگا دو، وہ سوچ سوچ کر جن 99 کے اوپر کانٹا لگائے اور پیچھے جو ایک بچ جائے گی نا، اس کو برننگ ڈیزائر کہتے ہیں۔ یہ جو برننگ ڈیزائر ہے نا، یہ نتائج پا کر رہتی ہے، کہیں نہ کہیں بندے کو ضرور پہنچا دیتی ہے۔ یہی برننگ ڈیزائر آگے بڑھتی ہے تو ارادے کا روپ دھار لیتی ہے۔ وہ ارادہ جو حضرت ابو انیس صوفی برکت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں کہ بندہ مومن کا ارادہ ایک ایسا سیلاب ہے جو اللہ کی تقدیر ہے اور اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے جاتا ہے۔ راستے کی ہر رکاوٹ کو پاؤں کی ٹھوکر سے انسان اڑا دیتا ہے۔ تو وہ ارادہ، وہ خواہش وہاں تک جب چلی جاتی ہے، اور یاد رکھیں جسٹ 1 مہینے کی تو بات ہے، 1 مہینے کے لیے ارادہ کرنا کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے، بطور خاص ایک ایسے ماحول میں کہ جہاں انسان کے سامنے ایک منزل کا تصور بھی موجود ہو اور روڈ میپ بھی اس کو بتا دیا گیا ہو اور ساتھ ایک چلانے والا مینٹور کوچ بھی موجود ہو اور ہم خیال لوگوں کی ایک اچھی خاصی تعداد بھی موجود ہو، بقول حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کہ جب ہم خیال لوگ ہم منزل بن جاتے ہیں، شریک سفر بن جاتے ہیں، تو پھر منزلیں آسان ہو جایا کرتی ہیں۔ اتنے سارے فیکٹرز کی موجودگی میں تو یہ سفر ایک انتہائی چاکلیٹی سفر بن جاتا ہے۔ تو یہ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان ایک مصمم ارادہ کرے، اور یہ ارادہ آپ کے اندر موجود ہے، یہ بھی سمجھ لیجئے گا، جسٹ اس کو ایکٹیویٹ آپ نے کرنا ہے۔ یہ ارادہ آپ کے اندر رکھ خدا نے دیا ہے، لیکن اس کو ایکٹیویٹ کرنا، استعمال میں لانا، یہ آپ کی مرضی پر منحصر ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے۔
دوسری بات یہ ہے کسی بھی سسٹم سے استفادہ کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ انسان اس کی شرائط کو، اس کے قواعد کو، اس کے ضوابط کو، اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کر رہا ہو۔ آپ دیکھیں نا، آپ کسی کالج میں، یونیورسٹی میں، تعلیمی ادارے میں ایڈمیشن لیتے ہیں، ان کے کچھ نہ کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں نا۔ کبھی یونیفارم ہوتی ہے جی، یہ پہن کے آنی ہے، کوئی ٹائمنگ ہوتی ہے، کوئی اور کئی اصول ضابطے ہوتے ہیں جی، آپ درسگاہ کے اندر فلاں چیز نہیں لے کے آ سکتے ہیں، فلاں معاملے میں یوں کرنا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ خلاف ورزی کے اوپر بعض اوقات نکال بھی دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح آپ کسی اور ادارے کے اندر جاب کرنا چاہتے ہیں تو وہاں بھی ان کی کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ تو جس بھی جگہ پر، جس بھی سسٹم سے انسان نے استفادہ کرنا ہو، استفادہ کے لیے مسٹ ہے کہ وہ اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرے۔ یہی معاملہ یہاں بھی ہے۔ یہاں سے استفادہ کی بھی ایک قیمت ہے جو آپ کو ادا کرنی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے 3 چیزوں کی پابندی۔ نمبر 1، ڈیلی کی جو کلاس ہوا کرنی ہے، یومیہ کلاس، ٹوٹل آدھا گھنٹہ، انتہائی ہلکا پھلکا سا آدھا گھنٹہ تو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، اور بندہ آسانی سے مینج بھی کر لیتا ہے، نکال لیتا ہے۔ اس کے اندر 15 منٹ پہلے لیکچر ہوگا، اور پھر 15 منٹ کبھی سوالوں کے جواب دیے جائیں گے، آپ کے سوالوں کے جواب، اور کبھی ایسے ہوا کرے گا کہ میں ہیلنگ میڈیٹیشن کرایا کروں گا، مراقبہ شفا آپ میرے ساتھ ساتھ اپنے گھر میں بیٹھ کر کیا کریں گے، اور اس کے بھی انشاءاللہ بڑے کمال کے نتائج آپ کو ملیں گے، آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے، آپ کی جسمانی، ذہنی، روحانی صحت کو امپروو کرنے کے لیے۔ تو یہ آدھا گھنٹہ ہوگا، اور اس آدھے گھنٹے کا آپ کو پتہ بھی نہیں چلنا کیسے گزر جانا ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ کو ایک طرف بہت سارا نالج ملے گا، علم کے نئے نئے دروازے آپ پر آشکار ہوں گے، اور اس کے علاوہ آپ کے ذہنوں کے اندر جو کئی الجھنیں ہیں، کئی سوالات ہیں جن کے جوابات آپ کو کہیں سے نہیں مل رہے ہیں، ان کے جوابات بھی آپ کو یہاں سے ملیں گے انشاءاللہ۔ کچھ سوالات تو ایسے ہوں گے جو ڈائریکٹلی آپ پوچھیں گے، اس کا جواب مل جائے گا۔ کوئی ایسا ہوگا جو سوال کوئی اور پوچھ رہا ہوگا، لیکن اس کا جو جواب بتایا جائے گا، آپ کہیں گے ہاں یہ تو سوال میرے ذہن میں بھی تھا، میرے سوال کا بھی جواب ہے۔ تو آپ کو نالج ملے گا، آپ کی ذہنی الجھنیں ختم ہوں گی، اشکالات دور ہوں گے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو موٹیویشن کا بھی ایک بہت بڑا یہ ذریعہ ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا زندگی میں کتنی مرتبہ ہم کتنے کام شروع کرتے ہیں، شروع بڑے جذبے سے کرتے ہیں، شوق سے کرتے ہیں، 2-4 دن گزرتے ہیں، ہماری وہ موٹیویشن کا لیول جو آسمان پر تھا وہ زمین پہ آ جاتا ہے۔ اب انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ جب آپ اس کے ساتھ چل رہے ہوں گے نا، روزانہ رات کی کلاس آپ کو ریچارج کر دیا کرے گی۔ جیسے 24 گھنٹے موبائل جب چل رہا ہوتا ہے تو بیٹری کو آپ چارج کر لیتے ہیں نا، اسی طرح یہ سمجھ لیں بیٹری آپ کی اپنی نفسیاتی وجود کی بیٹری چارج ہوتی رہا کرے گی، اور آپ کے لیے خوش اسلوبی کے ساتھ چلتے رہنا آسان سے آسان تر ہوتا چلا جائے گا۔ تو لہٰذا یہ تین چیزیں جو میں نے بتائیں جو آپ نے یہاں فالو کرنی ہے۔ نمبر 1 ڈیلی کلاس، اور نمبر 2 ہے ڈیلی کا ہوم ورک۔ وہ جو ہم نے ایکشن پلان بتایا ہوا ہے، آپ نے دیکھ لیا ہوگا، وہ ٹوٹل 100 نمبر کا ہے، ڈیلی کے 100 نمبر۔ آپ جو کام کریں گے، روزانہ رات کو گوگل شیٹ آپ کے سامنے آیا کرے گی آپ کی کلاس روم کے اندر، اور آپ نے پوری ایمانداری کے ساتھ ٹک کر دیں گے جو کام آپ نے کیا ہوگا، اور جو نہیں کیا ہوگا دیانتداری کے ساتھ وہاں کراس لگا دیں گے۔ یہ شیٹ ہم تک آ جایا کرے گی، اور ایٹومیٹک پروسیس کے ذریعے سے اس کے اندر نمبر آپ کے جمع ہوتے جائیں گے کہ آپ نے کتنے نمبر لیے، کتنے نہیں لیے۔ ایٹ دی اینڈ آف دی منتھ بطور خاص ان 2 چیزوں کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوگا کہ آپ سرٹیفکیٹ لینے کے لیے کوالیفائی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ 3000 مہینے کے ٹوٹل نمبر بن جاتے ہیں نا، ڈیلی کے 100 اور 30 دن کے 3000۔ 3000 میں سے شرط یہ ہے کہ 80% مارکس آپ نے لازماً لیے ہو، 20% کا مارجن رکھا گیا ہے، کوئی 100 مجبوریاں ہوتی ہیں، کوئی اور پرابلمز ہوتے ہیں، کبھی نیٹ کا ایشو ہوتا ہے اور انسان نہیں فارورڈ کر پاتا، سینڈ نہیں کر پاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔
اسی طرح جو 30 دن کی کلاس ہے یومیہ، اس کے اندر سے سنڈے کی تو عام طور پر چھٹی ہوا کرے گی، کوئی اور دن بھی چھٹی آ سکتی ہے۔ جتنی کلاسیں ہیلڈ ہوا کریں گی نا ایک مہینے میں، 25 ہو جائیں، 26 ہو جائیں، 24 ہو جائیں، ان کا 80% آپ کا اٹینڈنس کا پریزنٹ کا لگنا بہت ضروری ہے۔ 20% کا مارجن یہاں بھی رکھا گیا ہے، آپ کہیں سفر میں جاتے ہیں، کسی اور جگہ پر جاتے ہیں، کوئی اور مجبوری ہے تو آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں اس رائز سے۔ اگر 80% سے مارکس کم ہیں یا 80 سے اپنا پرسنٹ سے حاضریاں آپ کی کم ہیں یا دونوں کم ہیں، تو ان دونوں صورتوں میں یا کسی بھی ایک صورت کے اندر آپ پھر سرٹیفکیٹ کے لیے کوالیفائی نہیں کریں گے۔ تو دو چیزیں تو یہ ہو گئی، اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہ جو مین مینیو میں نے آپ کے سامنے رکھا، جس کی ایکسپلینیشن کی میں نے 4 اپنے لیکچرز کے اندر، اس کی روح کو ملحوظ خاطر رکھنا، اس کو سینے سے لگا کر رکھنا، اس پر اس طرح کا فوکس اور دھیان رکھنا جیسے بلی جب چوہے کے بل پر بیٹھی ہوتی ہے نا تو کتنا فوکس ہو کر بیٹھی ہوتی ہے۔ ایک مہینے کے لیے جو بندہ جتنا زیادہ فوکس کر لے گا اس پر، دیکھیں سرٹیفکیٹ تو آپ کو پہلی 2 باتوں پر مل جائے گا، لیکن عین ممکن ہے آپ اتنے اچھے طریقے سے عمل پیرا نہ کر رہے ہوں، جیسے تیسے وہ مگروں لانے والی پالیسی کر رہے ہوں، تو سرٹیفکیٹ تو مل جائے گا، آپ اٹینڈنس بھی آپ کی پوری ہو گئی، آپ کے نمبر بھی پورے ہو گئے، لیکن پرسنالٹی ڈیولپمنٹ جو ہمارا اصل مقصود تھا نا، باقی کوئی چیز بھی اصل مقصود نہیں ہے، سرٹیفکیٹ ہمارا اصل مقصود نہیں ہے، یہ تو ایک ضمنی چیز ہے نا، فروئی چیز ہے۔ مین ٹارگٹ کیا ہے؟ ہم اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے آئے ہیں۔ اگر آپ نے اس تیسرے پہلو پر خوش اسلوبی سے عمل نہ کیا، پہلے 2 پر کر بھی لیا، اس کا بہت زیادہ فائدہ آپ کو نہیں مل سکے گا۔ یہ تیسرے جو پوائنٹ ہے یہ کتنا اہم ہے، اس کی وضاحت کے لیے میں آپ کو صوفی برکت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مقالات حکمت میں سے ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جنگل کے اندر ایک درویش بیٹھا ہوا تھا اور اس نے اپنے سینے کے ساتھ ایک کتاب کو لگا رکھا تھا۔ یہ کتاب اس کے شیخ نے اسے دی تھی اور کہا تھا اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اس کی لمبی چوڑی ضروریات کوئی نہیں تھی، وہاں جنگل میں ہی کہیں تھا، کوئی بھوک پیاس لگتی چشمے سے پانی پی لیتا، بھوک لگتی تو کہیں نہ کہیں سے کوئی سبزی کوئی اور پھل جو مل جاتا کھا لیتا، اللہ کا شکر ادا کرتا، اور چونکہ اس کے پاس زیادہ دھندے نہیں تھے لہذا پوری توجہ اس کی کتاب پر تھی۔ پھر کیا ہوا؟ وہاں سے ایک آدھ بندہ گزرا، گزرنے والے نے سوچا بڑا نیک آدمی ہے، کوئی آیا، اس نے کہا جی میرے بچے کو دم کر دیں، اس نے پھونک مار دی، اس کو آرام آ گیا، اس نے جا کر اور 10 کو بتا دیا، وہ 10 بھی آ گئے مختلف اوقات میں، ان کو میں سے بھی کو 5-7 کو آرام آ گیا، انہوں نے جا کر آگے ہر بندے نے 10 کو بتا دیا۔ چلتے چلتے وہاں ایک میلہ لگنا شروع ہو گیا کہ بھیڑ شروع ہو گئی، تانتا بند گیا لوگوں کا، آنے جانے والوں کا، جی بابا جی دم کرتے ہیں تو آرام آ جاتا۔ پھر ظاہر ہے عقیدت مند بن گئے، عقیدت مندوں نے سوچا کہ کیا گرمی سردی کے اندر بیچاروں کے پاس کوئی کمرہ ہی نہیں ہے، یہاں ایک کمرہ بنا دے۔ کسی نے اینٹیں لے آیا، کوئی مسالہ لے آیا، کوئی کچھ لے آیا، کوئی مستری ڈھونڈ لایا، اس نے اپنے پاس سے دے کر کمرہ بنوا دیا۔ پھر اس کے بعد کسی نے سوچا جی دور دراز سے بھی لوگ آتے ہیں، ان کے کھانے پینے کے لیے یہاں کوئی لنگر کا انتظام ہونا چاہیے، کوئی کچھ لے آیا، کوئی دال لے آیا، کوئی گندم لے آیا، کوئی آٹا لے آیا وغیرہ وغیرہ۔ لو جی وہاں لنگر بھی پکنا شروع ہو گیا۔ جب آٹا دال وغیرہ آئی تو وہاں پر چوہے بھی آ گئے، چوہے آئے تو پھر کسی نے سوچا جی کوئی بلی بھی یہاں ہونی چاہیے، کوئی ایک اور بندہ گیا تو وہ بلی لے آیا وغیرہ وغیرہ۔ چل بلی آ گئی تو اس کے لیے دودھ کی بھی ضرورت پڑی، ایک اور عقیدت مند گیا گھر سے، وہ گائے لے آیا، لو جی دودھ، کسی نے اس کو چارہ ڈالنے کی ذمہ داری لے لی، کسی نے کوئی۔ لیکن جیسے جیسے یہ دھندے بڑھتے جا رہے تھے ویسے ویسے اس درویش کی توجہ اس کتاب سے بھی ہٹتی جا رہی تھی۔ ظاہر ہے کئی جگہوں پر اس کو بھی انوالو ہونا پڑ رہا تھا نا، ہٹتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ ایسا وقت بھی آ گیا کہ ہفتہ گزر گیا اور اسے یاد بھی نہ ہو کتاب کہاں پڑی ہے۔ ایک وقت تو وہ تھا نا جب کتاب ایک لمحے کے لیے بھی اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوتی تھی۔ اب ایک وقت ایسا آ گیا کہ ہفتہ بھی کئی دن گزر جاتے، اسے یاد بھی نہیں کتاب کہاں پڑی۔ بابا جی سرکار لکھتے ہیں کہ ایک دن اسی طرح وہ بندہ کسی کام میں مشغول تھا، کوئی ڈیرے کے انتظام و انسلام کے اندر،
اچانک اس کی اونگ آئی اور اونگ کے اندر شیخ سامنے آ گیا اور اس نے کہا وہ کتاب کا کیا بنا، کہاں ہے؟ کہتے جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ کتاب تو پتہ نہیں کتنے دن ہو گئے میں دیکھ ہی نہیں سکا، الماری میں پڑی ہوئی ہے۔ جا کر دیکھا تو گرد و غبار سے اٹی پڑی تھی۔ وہ کہتے ہیں بس فیصلے کا وقت آ گیا تھا۔ اب اس نے سارے عقیدت مندوں کو بلایا اور اسے کہا یہ بلی بھی سنبھالیں، اپنی چوہے بھی سنبھالیں، گائے بھی سنبھالیں، لنگر خانہ بھی سنبھالیں، میں اپنی کتاب لے کر جا رہا ہوں۔ اور وہ چلا گیا۔ اب کتاب سے مراد یہاں کیا ہے؟ اللہ کی یاد اس پورے واقعے کے اندر۔ اور یہ جو باقی لنگر خانہ، ڈیرا، انتظام و انصرام، اس سے مراد یہ دنیا کے دندے تھے کہ جن میں انسان حد سے زیادہ کھو جاتا اور خدا کی یاد سے غافل ہو جاتا۔ میں آپ کو کوئی ساری زندگی کے لیے تھوڑا کہہ رہا ہوں، میں تو صرف 1 مہینے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنے بھلے کے لیے یہ جو میں نے مین مینیو آپ کو دیا ہے نا، جس کی پچھلے 4 لیکچرز کے اندر تشریح کی ہیں، اس کو بابا جی کے اس درویش کی کتاب سمجھ لیں اور اس کو اس طرح سینے سے لگائیں۔ دنیا کے حت الوسع دندوں سے 1 مہینے کے اندر اوائڈ کریں جتنا کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہتا بالکل چھوڑ کر بیٹھ جائیں، جس حد تک کیا جا سکتا ہے۔ بڑے معاملات ایسے ہوتے ہیں جس کو ذرا پینڈنگ کیا جا سکتا ہے۔ بہت زیادہ دندوں کے اندر نئے نئے محاذ نہ کھولیں، اور پرانے بھی جو لڑائیاں جھگڑے محاذ کھولے ہوئے ہیں نا، ان کو 1 مہینے کے لیے تھوڑا سا کوشش کریں وائنڈ اپ کرنے کی جس حد تک ممکن ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ آپ اس 1 ماہ کے لیے سیلف ماسٹری کے ICU میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر خدا نہ خاصا آج کل اللہ نہ کرے کو آپ بیمار ہو کر کسی ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں کسی ICU میں چلے جائیں، پھر بھی تو پیچھے معاملہ چلنے ہی ہے نا، ہفتہ 10 دن 15 دن اگر آپ وہاں رہتے ہیں تو آپ یہی سمجھ لیں بس کوئی ایمرجنسی ہے، آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا مسئلہ ہے جس کام کے لیے آپ اصل میں دنیا میں آئے تھے، اور آپ کو یہ کام ہر صورت میں کرنا ہے۔ تو لہٰذا حت الوسع کوشش کریں۔ کل رات آخری تاریخ ہے اس منتھ کی، پرسوں سے آپ کا کورس شروع ہونا ہے۔ کل عشاء کے بعد یا سونے سے پہلے جب بھی ٹائم مل جائے، پہلے تو 2 رکعت نماز نفل توبہ پڑھ کر خدا کے ساتھ صلح کریں، پچھلے سارے گناہوں سے خدا سے کہیں اللہ جی جان دو، اور جو ہو گیا نا ہو گیا، چھڈو ہوں، اس کتاب نو نہیں پھولنا۔ آج تو میں تیرا بندہ تیری توفیق کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کرنے لگا ہے، یا نئی زندگی کا آغاز کرنے لگی ہے۔ بندی ہے تو بندی، بندہ ہے تو بندہ۔ اور اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھیں اور خدا سے پورے یقین، ایمان، وثوق کے ساتھ کہیں کہ یا اللہ مجھے اس پر استقامت عطا فرما، اور اس 1 منتھ کو میرے لیے لائف چینجنگ بنا دے، پوری زندگی کو تبدیل کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ پورے یقین سے دعا مانگ، اور ساتھ خدا سے یہ بھی کہیں کہ میں تیری راہ کا مسافر بن رہا ہوں یا بن رہی ہوں، لہذا 1 مہینے کے لیے میں اپنے یہ اتلے پتلے معاملات جو ہے نا تیرے حوالے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو جانے اور یہ معاملات جانے، اور پھر وہ دیکھ بھی لے گا۔ اور نیکسٹ ڈے سے جب آپ شروع کریں، ہر نماز کے ساتھ 3 مرتبہ پہلے پیچھے جب بھی ٹائم مل جائے، بڑے آنکھیں بند کر کے اگر ہو سکے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل ترجمے کو ذہن میں رکھتے ہوئے 3 دفعہ یہ، اور 3 دفعہ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا ترجمہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اور 3 مرتبہ ہی وافوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ 3 مرتبہ یہ تینوں، ایک نہیں تو 1.5 منٹ لگ جایا کرے گا، 2 منٹ لگ جائیں گے، آرام سے بھی پڑھیں گے تو میکسیمم 1 ڈیڑھ یا میکسیمم 2 منٹوں کی بات۔ اس میں کیا ہوگا؟ ایک تو آپ اپنے آپ کو یقین دلا دیں گے کہ میں تو معاملات اللہ کے حوالے کر کے بیٹھا ہوا ہوں، مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور اللہ کو بھی پتہ ہوگا جب آپ ہر نماز کے ساتھ اس کو کہہ رہے ہوں گے کہ اس کے اب سارے جو معاملات ہیں نا غیر اختیاری وہ میں نے دیکھنے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ دیکھ لے گا بڑے اچھے طریقے سے۔ تو لہٰذا یہ کرنا ہے جی کہ مطلب ہم نے اس کو اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ اچھا یاد رکھیں، چائے اگر آپ نے مزیدار پینی ہو نا تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کو بوائلنگ پوائنٹ تک پہنچاتے ہیں، اور 2-4 جوش اچھی طرح سے دلا دیے جائیں نا، ٹیسٹی چائے بن جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ ایسا کریں 30 سیکنڈ نیچے آگ جلائیں اور پھر اسے بند کر دیں، پھر 30 سیکنڈ کے لیے جلائیں پھر بند کر دیں، پھر 30 سیکنڈ کے لیے جلا کر بند کر دیں، اس طرح آپ 10 دفعہ بھی کر لیں، چائے مزیدار نہیں بنے گی۔ آج تک ہم نے عشق الہیہ کی مزیدار چائے ہم استفادہ کر ہی نہیں سکے۔ یہ مہینہ اب آپ کے پاس آ گیا ہے ایک، جس میں آپ 1 دفعہ اس چائے کو بوائلنگ پوائنٹ تک پہنچا دیں،
اور پھر دیکھیں یہ عشق الہی کی چائے کتنی مزیدار ہے۔ لذت کے 3 درجے ہیں۔ ایک لذت وہ ہے جو جسمانی ہے، کھانے پینے کی جو لذتیں ہیں یہ ساری جسمانی ہیں، ان کو لذت حسی بھی کہتے ہیں، کیونکہ حواس خمسہ کے ذریعے فیل ہوتی ہے نا۔ کھانے پینے کی لذتیں ہیں، اسی طرح ٹچ کی لذتیں ہیں، سیکسول لذتیں، ساری کی ساری نچلے درجے کی جسم کی لذتیں ہیں، اور چونکہ حیوان بھی یہ لذتیں لیتے ہیں لہٰذا ان کو لذت حیوانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے اوپر پھر لذتوں کا دوسرا درجہ آتا ہے جن کا تعلق ذہن کے ساتھ ہے۔ کوئی ہمارے لیے کلیپنگ کر رہا ہوتا ہے تو جسمانی طور پر تو کچھ بھی نہیں مل رہا، ذہن بڑا خوش ہو رہا ہے، اوے میرے نام کے نعرے لگ رہے ہیں، میرے لیے کلیپنگ ہو رہی ہے۔ یہ لذت ذہنی ہے، وجدانی ہے، اور یہ جانور نہیں لیتے ہیں۔ کسی بھینس کے سامنے 10,000 لوگ بھی کلیپنگ کرنی شروع کر دیں، بھینس اس کو انجوائے نہیں کرے گی۔ یہ لذتوں کے عام طور پر 2 درجے ہی ہم نے چکھے ہوتے ہیں اور انہی کے اندر مر جاتے ہیں۔ لذتوں کا تیسرا درجہ وہ ہے جو لذت روحانی ہے، جس کے متعلق علامہ نے کہا کہ 2 عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ وہ کوشش کریں کہ اس 1 ماہ کے اندر وہ لذت آشنائی کو چکھ لیں، اس کے بعد پھر یہ دوسرے تیسرے درجے کی لذتوں کی طرف آنے کو ہمارا دھیان نہیں چاہے گا۔ لیں تو رہے ہوں گے بقدر ضرورت ان کو، مگر آج تو ہم انہی لذتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں نا، پھر ان سے ہم اوپر اٹھ جائیں گے۔ یاد رکھیں کسی بھی کام کو دور سے دیکھا جاتا ہے نا تو عام طور پر مشکل دکھائی دیتا ہے، لیکن اسی کام کو جب بندہ کرنا شروع کر دیتا ہے تو رفتہ رفتہ آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہی معاملہ یہاں ہے۔ اگر آپ دور سے دیکھیں گے تو ایسے لگے گا پتہ نہیں کیسے ہوگا، لیکن جب آپ شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ بہت آسان ہو جائے گا، بہت آسان ہو جائے گا۔ جب آپ نے ارادہ کر رہے ہونا ہے نا تو ارادہ کرتے وقت اندر سے ایک ڈر کی لہر آنی ہے، نہ چل سکا تو پھر کیا ہوگا، گر گیا تو پھر کیا ہوگا، کوئی نہیں، گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے۔ جب بھی آپ گر کر اٹھیں گے نا خدا کی رحمت کو آپ پر اور زیادہ پیار آ جائے۔ اور یاد رکھیں آپ کے لیے صرف چلنا شرط ہے، منزل پر پہنچنا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے جس نے کہا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ وہ لوگ جو ہماری راہ میں چل پڑتے ہیں، ہماری عزت کی قسم ہم ان کے لیے ایک نہیں کئی راستے کھول دیتے ہیں، ایک نہیں کئی راستے کھول دیتے ہیں۔ کتنے راستے کھولتے ہیں؟ مولانا روم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک جانے والے راستوں کی جو تعداد ہے نا وہ مخلوقات کے سانسوں کی تعداد کے برابر ہیں۔ اتنے راستے ہیں خدا کی طرف جانے والے، اور جب آپ فرض کریں اللہ آپ سے 100 قدم کے فاصلے پر ہے نا، 100 قدم کے فاصلے پر 1 قدم آپ نے چلنا ہے، باقی 99 قدم اللہ خود چل کر آپ کی طرف آ جائے۔ بالکل اسی طرح جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا، جب وہ چلنا شروع کرتا ہے تو باپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ باپ کیا کرتا ہے، تھوڑے سے فاصلے پہ کھڑا کر کے نا تو اپنے ہاتھ پہ لاتا ہے، کہتا ہے بیٹے آؤ آؤ میری طرف۔ بیٹا کبھی تو اپنے لرزتے کانپتے ہوئے پاؤں کی طرف دیکھتا ہے کہ میں چل سکوں گا کہ نہیں، پہنچوں گا کہ نہیں، اور پھر دوسری نظر باپ کی طلب اور تڑپ کی طرف دیکھتا ہے اور ہمت کر کے چل پڑتا ہے۔ 1 یا 2 قدم اٹھاتا ہے کہ وہ لڑکھڑا کر گرنے لگتا ہے، باپ کے بازو آگے بڑھتے ہیں اور بیٹے کو اپنی آغوش میں لے کر کہتے ہیں جانے پدر مجھے پتا تھا کہ تو میرے تک نہیں آ سکتا، میں دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ تو میری طرف آنے کا ارادہ بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ یہی سب کچھ ہمارا مہربان خدا دیکھ رہا ہے، اسے پتہ ہے کہ ہم ساری زندگی بھی لگے رہیں نا تو ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن وہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف جانے کا ارادہ بھی کرتے ہیں۔ ارادہ کر لیں بس پھر منزل پر پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے، اور گھبرانا بالکل نہیں ہے۔ اوپر آپ کا مہربان خدا آپ کے ساتھ ہے اور نیچے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ انشاءاللہ جہاں کہیں گریں گے نا کوئی بات نہیں، ہم سارے مل جل کر چل رہے ہوں گے، اٹھا لیں گے انشاءاللہ۔ آپ فکر نہ کریں، ایک دفعہ پختہ اور مضبوط ارادہ کریں اور اپنی آئندہ کی زندگی کو خوشگوار بنا لیں۔
تاکہ ہمارے لیے جینا بھی آسان ہو جائے، مرنا بھی آسان ہو جائے۔ یہ ایک دفعہ کی جو محنت ہے نا، آئندہ آنے والی پوری زندگی کو چینج کر کے رکھ دے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔